بادشاہوں کے شاندار قلعے اور صوفیوں کے روشن مزار، یہاں کے شہروں کی گلیوں سے لے کر ان کے دروازوں تک ہر پتھر اپنا ایک راز سناتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ چلیے ایک سفر پر جہاں وقت رک سا جاتا ہے۔ یہ ہے پنجاب کا دل، ایک زمین جو ایشیا کے سب سے زیادہ رہنے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ دریاؤں سے گھری ہوئی یہ زمین ہزاروں سال پرانی تہذیب کا گھر رہی ہے۔ یہاں لاہور، ملتان، ٹیکسلا، بہاولپور جیسے شہر اپنے اندر قدیم عمارتوں، بازاروں اور تہذیب کی یادیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ہڑپا کی موہن جوداڑو سے پرانی بستیاں، مغلوں کا شاندار ایرا اور برٹش دور کی یادگار عمارتیں سب اسی مٹی کی کہانی کا حصہ ہیں۔ آئیے اس نقشے کے پیچھے چھپی ہوئی تاریخ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کا ایک شاندار مرکز تھا، تقریباً 2600 سال قبل مسیح۔ مٹی کے بنے گھر، منظم نالیوں کا نظام اور قدیم بازار، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہڑپا اپنے وقت کا ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ آج یہاں باقی رہ جانے والے کھنڈرات ہمیں ایک گمشدہ تہذیب کی کہانی سناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ٹیکسلا کی طرف۔ اسلام آباد کے قریب یہ شہر گندھارا تہذیب کا دل تھا، تقریباً 1000 سال پرانا۔ بدھ مت کا اثر یہاں کے اسٹوپاز، خانقاہوں اور پتھر پر بنے نقوش میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ ٹیکسلا نہ صرف علمی مرکز تھا، بلکہ یہاں کا فن اور ہنر پوری دنیا میں مشہور تھا۔ ہڑپا اور ٹیکسلا، دو شہر، دو تہذیبیں، لیکن ایک ہی زمین کی گود میں پروان چڑھے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پنجاب کی تاریخ صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ پنجاب کی تاریخ کا ایک اور سنہری باب شروع ہوتا ہے مغل دور سے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فن تعمیر، باغبانی اور شہروں کی منصوبہ بندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ لاہور اس عظیم دور کا مرکز بنا اور یہاں تعمیر ہوئے ایسے شاہکار جو آج بھی دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاہی قلعہ لاہور کی۔ یہ قلعہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ داستان ہے، جس کی بنیاد اکبر بادشاہ نے رکھی اور بعد میں شاہ جہاں اور اورنگزیب نے اسے مزید وسعت دی۔ قلعے کے اندر موجود شیش محل کی دیواروں پر جمی رنگین شیشے کی چمک آج بھی چراغوں کی روشنی میں خواب جیسا منظر پیش کرتی ہے۔ یہ قلعہ یونیسکو کے عالمی ورثہ میں شامل ہے اور مغل فن تعمیر کی شان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ قلعے سے کچھ فاصلے پر واقع ہے شالیمار باغ، جو شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ممتاز محل کے لیے تعمیر کروایا۔ 3 سطحوں پر بنے یہ باغ نہ صرف اپنے چشموں اور نہروں کے لیے مشہور ہیں، بلکہ یہاں لگائے گئے درخت اور پھول ہر موسم میں ایک نیا رنگ بکھیرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ باغ مکمل ہوا تو اس کے فواروں سے نکلنے والا پانی سنگ مرمر پر پڑ کر موسیقی جیسی آواز پیدا کرتا تھا۔ لاہور کی پہچان سمجھی جانے والی بادشاہی مسجد بھی مغل دور کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1673 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل کروائی۔ لال پتھر اور سفید سنگ مرمر سے بنی یہ مسجد اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ وسیع صحن، بلند مینار اور محرابوں میں گونجتی اذان آج بھی حیرانے والے کے دل کو چھو لیتی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں ایک نیا باب شروع ہوا برطانوی دور حکومت کے ساتھ، جب یورپی طرز تعمیر، مقامی فنون اور مغل اثرات آپس میں مل کر ایک نیا روپ اختیار کر گئے۔ آج بھی یہ دور اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی شاندار عمارتوں کے ذریعے ماضی کی کہانیاں سناتا ہے۔ لاہور میں واقع چوبرجی اگرچہ اپنی بنیاد مغل دور میں رکھتا ہے، لیکن برطانوی دور میں اس کے گرد جدید شہر بسا۔ 4 بلند و بالا مینار، رنگین 7 تابے قدر میں اینٹوں کی نقش و نگاری اور درمیان میں کھلا محرابی دروازہ آج بھی ہر مسافر کا استقبال کرتا ہے۔ یہ صرف ایک یادگار نہیں بلکہ لاہور کی پہچان ہے۔ اسی دور کی ایک اور عظیم مثال اسلامیہ کالج لاہور ہے، جو 1892 میں قائم ہوا اور برصغیر میں اعلیٰ تعلیم اور علمی بیداری کا مرکز رہا۔ اس کی سرخ اینٹوں کی عمارت، بلند گنبد اور کشادہ برآمدے ہر طالب علم کو علم کی روشنی کی طرف بلاتے ہیں، اور یہاں سے پڑھنے والے بے شمار طلبہ نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا۔